بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبانی کلامی طور پہ کہنے سے توبہ توبہ ایسے توبہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ توبہ کے کچھ تو اوقات ہیں، اگر ان اوقات کے مطابق توبہ کریں گے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ساری زندگی کھاتا پیتا رہے اور جب مرنے کا وقت ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر آدمی کی نیت صحیح ہے توبہ کرنے کی تو اس کے لیے کچھ شروط ہیں، ارکان ہیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک رکوع ہی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی، ایک سجود ہی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی، ارکان پورے نہیں ہوئے۔ اسی طرح توبہ کے لیے بھی کچھ ارکان ہیں، جب تک ان پورے ارکان پر عمل نہیں ہوگا توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ پہلا رکن کیا ہے؟ الاعتراف بالذنب، کہ آدمی اپنے گناہ کو گناہ سمجھے۔ اگر وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا پھر توبہ کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ الاعتراف بالذنب، اور دوسری شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، کہ اس جگہ کو فوراً چھوڑے۔ اور اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ بالعزم علی الا یعود ابدا، پکے ارادے سے فیصلہ کرے کہ میں پھر یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو انسان جب توبہ کرتا ہے، اسی لیے میں نے یہ موضوع اختیار کیا ہے کہ آپ حضرات سے درخواست کروں، اور جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچے ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے توبہ کرو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا۔ یہ ایسا لفظ ہے، انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خدا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرے کہتے ہیں تاب العبد، اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تاب اللہ علیہ، اللہ پر نے اسی توبہ قبول کر لی۔ تو اس لیے ہمیشہ توبہ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، انی استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ۔ نبی معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں کم از کم 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ کبھی ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو حضور توبہ کر رہے ہوتے، استغفر اللہ واتوب الیہ، ہم گنتے جاتے تھے، کبھی 70 ہوتا، کبھی 100 ہوتا۔ جب اللہ کے پیغمبر 100 دفعہ توبہ کریں تو پھر ہم انسانوں کی کیا پوزیشن ہے، عام آدمی کی کیا حالت ہے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے
تو اللہ اپنے بندے پہ خوش ہوتے ہیں کہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، کیا میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو بخشے گا؟ غفرت لہ، میں نے بخش دیا۔ پھر گناہ کرتا ہے وہ، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں عالم عبدی، میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے گناہ بخشنے والا ہے، میں نے بخش دیا۔ حتیٰ کہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ تیسری چوتھی دفعہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ فلیفعل ما، جو مرضی ہے کرتے پھر توبہ تمہاری قبول ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر بھی توبہ کریں، صحابہ بھی توبہ کریں، متقی پرہیزگار بھی توبہ کریں، اور ہم انسان نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حضور نے مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ سارا سامان رکھا ہوا تھا، کھانے کا، پینے کا، پانی وغیرہ۔ ایک جگہ اس نے اپنی اونٹنی کو درخت کی ٹہنی سے اس کو باندھا اور خود اس درخت کے نیچے سو گیا۔ اللہ کی شان ہے کہ نیند آ گئی، نیند تو نیند ہے نا جی، نیند اور موت کب پوچھتی ہے؟ نیند آ گئی اور جب نیند کھلی دیکھا تو اونٹنی نہیں ہے۔ اب یہ نا بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ، یہ صحرا ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا، اونٹنی پہ میرا سارا سامان تھا اور وہ بھی غائب ہو گئی، اتنے بڑے صحرا میں میں کہاں ڈھونڈوں؟ یہ کہہ کے دعا مانگتے مانگتے پھر سو گیا۔ پھر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یعنی خوشی سے یہ بھی بھول گیا، کہنا تو یہ تھا کہ انت ربی وانا عبدک، تم میرے رب ہو میں تیرا بندہ ہوں، کہہ بیٹھا نہیں تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ شدت خوشی سے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب بھی وہ توبہ کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ توبۃ نصوحا، ایسی سچی توبہ کہ دوبارہ وہ گناہ کبھی نہ کرے۔ اگر پھر وہ گناہ کرے تو پھر اس توبہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر تم اپنے اللہ سے مذاق کر رہے ہو، توبہ 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 توبہ۔ جب تک دل کی نیت نہ ہو اور قصد نہ ہو، ارادہ نہ ہو، اس وقت تک توبہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رات کو گشت کر رہے تھے، آپ کی عادت تھی، اپنی خلافت کے زمانے میں رات کو گشت کرتے تھے گلیوں میں۔ دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ گا بھی رہا ہے اور اس نے سامنے اپنے قمیض کے دامن میں بوتل بھی کوئی چھپائی ہوئی ہے۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ شرابی ہے، نشے میں آ کے گا رہا تھا۔ آپ نے روکا اس کو، رک جاؤ۔ اب جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر سامنے آ گئے ہیں تو اس کی تو زندگی ختم ہو گئی۔ اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، انہوں نے کہا یا اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، کبھی نہیں کروں گا، ابھی میری عزت رکھ لو۔ حضرت عمر نے فرمایا بھی کیا ہے تمہاری بوتل پہ؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو سرکہ ہے۔ اور سرکہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سرکہ ہے، لے آؤ بوتل۔ وہ بوتل لے آیا، حضرت عمر نے بھی سونگا، سارے صحابہ جو ساتھ تھے ان کو سب نے کہا یہ تو سرکہ ہے۔ انہوں نے کہا بھی اگر یہ سرکہ ہے تو پھر اس کو ہم کسی طرح سزا تو نہیں دے سکتے۔ کہا کہ اچھا بھی جاؤ۔
اب وہ حضرت عمر سے تھوڑا سا دور ہوا، سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تم نے میری لاج رکھی ہے، میں بھی کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ توبہ کر لی، توبہ ہو تو پھر ایسی توبہ ہو۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا ظالم قاتل ڈاکو آدمی تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ پھر خیال آ گیا کہ میں نے قتل تو کر لی ہے لیکن میری توبہ بھی قبول ہوگی۔ حلی من توبۃ، کسی نے کہا بھی یہاں ایک راہب ہے، وہ عیسائیوں کا بہت بڑا پادری عالم ہے، اس سے پوچھو، ہم جاہل لوگوں سے کیا پتا۔ وہ اس راہب کے پاس گیا، اس کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، ایک آدمی کو ناحق قتل کیا جائے تو اس کی جزا اللہ نے فرمایا جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا۔ اگر یہ ایک کے قتل پر اتنا سزا ہے، تم تو 99 کے قاتل ہو، تمہاری توبہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بھی غصہ آیا، تلوار نکالی، راہب کی گردن بھی کاٹ دی۔ کہنے لگا چلو توبہ تو منظور نہیں ہوتی، 100 تو پورا کریں۔ پھر اس وہاں سے چلا، پھر خیال آیا کہ میں بندوں کے چکر میں کیوں آ رہا ہوں، توبہ تو اللہ کی نے قبول کرنی ہے، میں یقین کر کے پوچھوں بھی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس کو سنایا اور نے کہا ایسا کرو کہ وہ سامنے ایک بستی ہے جس میں علماء ہیں، وہاں جا کے مسئلہ پوچھو گے تو تمہیں صحیح جواب ملے گا۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری مہربانی، اور پھر اس بستی کی طرف چل پڑا۔ اللہ کی شان ہے، موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، موت آ گئی ہو گر گیا۔ اب دل میں ارادہ تھا کہ میں توبہ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن موت آ گئی۔ اللہ کے فرشتے دونوں آ گئے، عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 آدمی کا قتل کیا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ جا تو توبہ کے لیے رہا تھا نا، ارادہ تو توبہ کا تھا نا، ہم اس کو رحمت والے حصے میں لے جائیں گے۔ اسی دور میں اللہ نے ایک انسان کے روپ میں فرشتے کو بھیجا، اس نے دونوں کی بات سنی اور کہا بھی میں تمہارا فیصلہ کروں، مجھے حکم مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ اس جگہ سے وہ بستی جہاں اس نے قتل کیے ہیں اس کی پیمائش کرو، اور یہاں سے جہاں جا رہا تھا علماء کی بستی وہ بھی پیمائش کرو۔ اگر وہ قتل والی بستی قریب ہو جائے تو پھر تو اس کو جہنم میں ڈالو، اور اگر علماء والی بستی قریب ہو جائے تو پھر اس کی توبہ گویا کہ قبول ہو گئی، توبہ کی نیت سے تو جا رہا تھا۔ اب انہوں نے پیمائش شروع کی، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ارض العالم تقربی و یا ارض الظالم تباعدی، اور بستی جس میں اس نے قتل کیا دور ہو جا، علماء کی بستی تو قریب ہو جا، زمین تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب انہوں نے جب پیمائش کی تو کہتے ہیں قید شبر، ایک بالشت کے قریب وہ علماء والی بستی قریب ہو گئی، تو رحمت کے فرشتوں نے اٹھا لیا اور نے کہا بھی اس کی توبہ، اس کا مطلب ہے کہ قبول ہو گئی ہے۔ اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو پھر ایسا کیوں ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی، توبہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر آدمی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی توبہ توڑ بیٹھے تو اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بازا گر کافر و گبر و بت پرستی، بازا گر 1000 بار توبہ شکستی، بازا
اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو پھر بھی نا امید نہ ہو، پھر توبہ کرو، کیونکہ توبہ کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ معلوم ہو غرغر، جب بندے کی موت آتی ہے اور غرغرہ شروع ہوتا ہے، یعنی پانی ڈالو اندر نہیں جاتا، غرغر کر کے باہر نکل، پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے توبہ اس وقت تک قبول ہوگی حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، جب کہ سورج مغرب سے نہ نکلے اس وقت تک توبہ قبول ہوگی، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر آدمی، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بچی ہے، اللہ پاک آپ کو کعبۃ اللہ میں لے کے آئے ہیں، ہر دکھ کا، درد کا دوا جو ہے وہ استغفار ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی بیٹھے ہیں، ایک آدمی آیا اور نے کہا حضرت ہمارے مال میں برکت ہی نہیں ہوتی، ہم بڑے پریشان ہیں، دعا کر دیں۔ فرمایا بھائی استغفار پڑھو۔ اس کے بعد ایک اور آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے خاندان میں اولاد کسی کی نہیں، ہم سب اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ وہ بھی چلا گیا۔ ایک اور آدمی آیا اور نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں تو پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، نہریں بند ہیں، ہمارے تو فصلات سوکھ رہے ہیں، فرمایا استغفار پڑھو۔ جب وہ چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہر بیماری کا ایک ہی علاج آپ نے بتا دیا۔ اور میں نے تو نہیں بتایا، یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، وہ اللہ تمہارے مال میں بھی، اولاد میں بھی، باغات میں بھی، پانی میں بھی، ہر چیز میں برکت دیں گے استغفار سے۔ تو اس لیے میں بھی اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جتنے دن اللہ نے آپ کو حرم میں رکھا ہے یا مدینہ پاک میں رکھا ہے، بالکل کسی تنہائی کے وقت میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کے توبہ کریں، کم از کم 2000 دفعہ توبہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو دعا مانگنی ہے مانگیں، دیکھیں انشاءاللہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کے اعمال صحیح کر دے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔